بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چاند مبارک کی 2 تاریخ ہے جمادی الاول شریف کی 1446 سن ہجری 5 نومبر 2024 اور 21 کتیں 2081 بقرمی۔ ہمارا یہ دین اسلام کا کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے؟ 5واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں آپ سے ناظرہ اور قاعدے کا سبق سننے کے بعد یا پہلے روزانہ کا ہمارا 10 سے 15 منٹ کا جو معمول اس مہینے میں ہوگا درس کا، وہ قرآن پاک سے ہم روزانہ آپ طلباء کو جو ذوق شوق زیادہ رکھتے ہیں دین سمجھنے کا اور سننے کا، قرآن کریم سے روزانہ اس عنوان سے ہمارا درس ہوگا: صحابہ کرام کی شان من آیات القرآن، یعنی صحابہ کرام، صحابہ پاک کی جو شان قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، اس کو ہم روزانہ قرآن پاک سے اس مہینے میں سلسلہ شروع کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا عنوان اس مہینے کا کیا ہے؟ صحابہ کرام کی شان من آیات القرآن، یہ ہمارا اس ماہ مبارک کا عنوان ہے، اور اس کو ہم لے کر سلسلہ شروع کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ چلے کہ ہم کیا سیکھتے ہیں اور کیا ہم پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو۔ تو آج ہم ابتدائی جو درس ہے، سب سے پہلی بات تمہیدی طور پر آپ طلباء یہ سمجھیں، اور سامعین بھی جو سن رہے ہیں، اللہ تعالی ہم کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن پاک جب نازل ہوا تو قرآن پاک کے سب سے پہلے جو مخاطب لوگ تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے 2 گروہ قرآن پاک نے بیان فرمائے۔ کتنے؟ 2۔ ایک طبقہ گروہ مبارک ہے مہاجرین۔ کیا نام ہے؟ مہاجرین۔ اور دوسرا مبارک گروہ ہے انصار۔ دوسرا کون ہے؟ انصار۔ پہلا کون سا گروہ ہے؟ مہاجرین۔ دوسرا انصار۔ مہاجرین کن کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے قرآن پاک کو سنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور پھر انہوں نے قرآن کو اپنے دلوں میں اتارا اور سراپا اسلام بن گئے وہ لوگ مبارک۔ تو انہوں نے پھر ہجرت کی مکہ پاک سے۔ مہاجر کہتے ہیں نا ہجرت چھوڑنا، تو جو مہاجر ہے وہ ایک جگہ کو چھوڑنے والا۔ مکہ پاک کو چھوڑا جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور دین کی خاطر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی دین کی خاطر مکہ پاک میں وطن، جان، مال، عزت سب کو چھوڑ کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خاطر مکہ چھوڑ دیا، مدینہ میں آ گئے۔ وہ کون ہوئے؟ مہاجر۔ وہ کون ہوئے؟ مہاجرین۔ اور ان مہاجرین کو جن لوگوں نے پھر سینے سے لگایا، ان کو پناہ دی، ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انصار کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ان مہاجرین کی جو مدد کرنے والے تھے دینی حوالے سے اور دنیاوی معاملات میں بھی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ مہاجرین کا معنی کیا ہے؟ ہجرت کرنے والے۔ کس چیز کے لیے ہجرت کرنے والے؟ دین کے حوالے سے۔ کس حوالے سے؟
دین کے حوالے سے ہجرت کرنے والے. تو قرآن پاک کے پہلے مخاطبین، یعنی جیسے مخاطب کا معنی ہوتا ہے جن کو مخاطب کیا ہے، آپ میرے مخاطب ہیں نا تمام طلباء، میں آپ سے ہم کلام و بات کر رہا ہوں تو آپ میرے مخاطبین ہیں. جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو سب سے پہلے جو مخاطبین ہیں وہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت ہے. سمجھ آ گئی؟ تمام صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش. کتنی؟ 1,24,000 کم و بیش. اور ایک روایت میں 1,40,000 کم و بیش بھی آتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد کتنی؟ 1,24,000 کم و بیش. تو صحابی کا معنی پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا ہے، تابعی کا معنی بھی پڑھا ہے. پھر دہراتے ہوئے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہو اور پھر ایمان کے اوپر اسے خاتمہ نصیب ہو تو اسے صحابی کہتے ہیں. اب اس صحابی کا جو رتبہ، شان، مقام، درجہ ہے وہ دنیا کائنات کے جتنے کامل ولی ہو چکے ان سب سے اونچا درجہ ان صحابہ کا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ہر صحابی جو ہے وہ ولی بھی ہے. کیا؟ ولی بھی ہے اور صحابی بھی ہے. جو ولی ہے وہ صرف ولایت تک پہنچا اور جو صحابی ہے اس کو دوہرا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ ولایت بھی عطا کی اور شرف صحابیت بھی عطا کیا. تو جب بھی کسی ولی کی بات ہو، مثلا حضور غوث پاک سرکار کا ہم نے ذکر کیا تو غوث پاک ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں اپنے دور کے حوالے سے، اپنے زمانہ کے اعتبار سے. تو اسی طرح جو صحابی ہیں وہ سب ولیوں سے اونچا شان رکھتے ہیں. لہذا کوئی ولی، غوث، قطب، ابدال جو کاملین اولیاء ہیں وہ صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. یعنی کسی صحابی کے گرد جو لگی ہو کپڑوں پر، ان گرد کے برابر وہ اولیاء نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک صحابی کا مقام ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو قرآن پاک میں سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا گیا وہ کون تھے؟ صحابہ کرام کی جماعت. وہ کون تھے؟ ہاں. تو ہمارا یہ سلسلہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے صحابہ کرام کی شان من آیات القرآن. تو یہ صحابیت کا درجہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اسلام میں آنے کے لیے وہ کیا ہے؟ توبہ. کیا؟ توبہ. یعنی کوئی بھی مسلمان اگر بننا چاہتا ہے، غیر مذہب یا غیر مسلم یا کافر، ہندو، مشرک، سکھ، عیسائی، یہودی، اگر کوئی بھی وہ مسلمانی میں آنا چاہتا ہے، اسلام میں آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے اسے. کس سے؟ اس باطل عقیدے سے جس پر وہ تھا. مثلا یہودی ہے تو یہودیت سے توبہ کرنی پڑے گی، عیسائی ہے تو عیسائیت سے توبہ کرنی پڑے گی. سمجھ نہیں آئی؟ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ توبہ. کیا؟ توبہ. اور یہی شان عظمت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، یہ سورۃ توبہ میں جو ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک کی جو شان بیان کی ہے، عظمت کو بیان کیا ہے، وہ ہم پڑھ کر بات ختم کریں گے. اب دیکھو یہ آیت پاک کتنی ہے سورۃ توبہ کی؟ 113. آیت نمبر کتنی ہے؟ 113. 113. اس سے پچھلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ایمان والوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ کے رستے میں شہادت کا اور جنت ان کو دی مال جان کے حوالہ سے، اور انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. آگے اللہ تعالیٰ کو ان کی شان عظمت بیان فرماتے ہیں. التائبون، توبہ کرنے والے. یہاں ترجمہ بھی دیکھو، پہلی صفت کیا ہے؟ توبہ کرنے والے. پہلی صفت کیا ہے؟ توبہ کرنے والے. العابدون، عبادت کرنے والے. کون؟ عبادت والے. عبادت سے پہلے کیا ہے؟ توبہ. سب سے پہلے کیا ہے؟ توبہ. توبہ بہت بڑی عبادت ہے، اور توبہ تو تب آدمی کرے گا نا جب گناہ کو گناہ سمجھے گا.
جب گناہ کو ترقی سمجھے گا پھر کیسے توبہ نصیب ہوگی؟ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ توبہ. اس کے بعد کیا ہے؟ عبادت. یہ صحابہ پاک کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. پہلے کیا ہے؟ توبہ کرنے والے، اس کے بعد عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، سراہتے ہوئے تعریف کرنے والے اللہ تعالیٰ کی. اور اس کے آگے کیا ہے؟ سائحون روزے رکھنے والے. کیا؟ روزے رکھنے والے. روزے آگے فرمایا راکعون رکوع کرنے والے. آگے فرمایا ساجدون سجدے کرنے والے. آگے فرمایا الامرون بالمعروف بھلائی کے بتانے والے، اچھائی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے. آگے فرمایا والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کی حفاظت کرنے والے. یہ صفتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی. وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دی تھی. اب یہ کتنی صفتیں ہو گئی ان کی عظمت کی؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ توبہ کرنے والے، اس کے بعد عبادت والے، اس کے بعد حمد کرنے والے، اس کے بعد روزہ رکھنے والے، اس کے بعد رکوع کرنے والے، اس کے بعد سجدہ کرنے والے، اس کے بعد بھلائی کرنے والے اور بھلائی بتانے والے، اور اس کے بعد برائی سے روکنے والے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم رکھنے والے. کتنے ہو گئے؟ 9 صفتیں. یہ 9 فضیلتیں شان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صحابہ پاک کی ایک آیت پاک میں بیان فرمائی ہے. کتنی صفتیں؟ 9 شانیں. اور جو رب کا کامل ولی ہوتا ہے اس میں یہی پہلے شانیں آتی ہیں تو پھر ولایت اسے ملتی ہے. تو پیارے محبوب کا ہر صحابی جو ہے وہ ولی بھی ہے اور جنتی بھی ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ولی بھی ہے اور جنتی بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ عقیدہ رکھنا ہے. اور کہیں سے بھی آپ کسی سے کسی بھی صحابی کے بارے میں بری بات سنیں، خواہ وہ پیر ہو یا سید کہلانے والا ہو یا کوئی مرید ہو کسی کا، اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں وہ برا بولتا ہے یا نعوذ باللہ ان کو برا کہتا ہے تو اس کو سمجھ لو کہ اس کا سنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنی کا اس سے اور اس کا سنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب دیکھو نا، جو گندگی ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں پاک چیز میں شامل ہو جاؤں، لیکن پاک چیز نہیں چاہتی کہ وہ گندگی میں شامل ہو جائیں. اور جو گندگی اور پاکیزگی کو اکٹھا رکھے وہ منافق ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ منافق. یعنی پاک پلید کو جو ملانا چاہتا ہے، پاک پلید کو جو ملا کر رکھنا چاہتا ہے یا رکھتا ہے، وہ کبھی مسلمان ہو سکتا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ پاک اور پلید کو اللہ تعالیٰ جدا کر دے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ پاک اور پلید کو جدا جدا رکھتا ہے، اکٹھا کرتا. تو یہ ہمارا آج کا پہلا درس کس حوالے سے ہوا؟ صحابہ کرام کی شان من آیات القرآن. اس میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کتنی صفتیں شان فضیلتیں پڑھی ہیں؟ 9. کتنی پڑھی ہیں؟ 9. یہ 9 صفتیں اور 9 شانیں اللہ تعالیٰ کب عطا کرتا ہے؟ جب بندہ شریعت پہ قائم رہتا ہے تو پھر اسے ولایت نصیب ہوتی ہے اور یہ صفتیں اسے پھر نصیب ہوتی ہیں. اور صحابہ کرام تو وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دوہرا مقام دیا. ان کو صحابیت کا شرف بھی عطا ہوا اور ولایت بھی ان کو عطا ہوئی. تو ہم آخری شعر یہی 2 پڑھ کے مصطفیٰ جان